بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیسن ہمارا سکون اور جزم کے بارے میں ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ اپنا لیسن باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اف اف اف، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ داد زبر اد، حمزہ داد زیر اد، حمزہ داد پیش اد، اد اد اد، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صفات لازمہ متضادہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کو پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے صفیر۔ صفیر کا مطلب ہے سیٹی کی آواز، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی آواز کی طرح پیدا ہو۔ یہ صفت سین، صاد، زا میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا جس سے حرف کی آواز گیند کی طرح اونچتی ہوئی معلوم ہو۔ یہ کتب جدن کے 5 حروف ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ظاہر ہونا چاہیے، اور جب ان پر وقف ہو تو اور بھی ظاہر ہونا چاہیے، جیسے محیط، مجید۔ اس کے بعد ہے لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، یعنی زبر کے بعد واؤ اور یا ساکن ہو، جیسے حمزہ واؤ زبر او،
حمزہ یا زبر ای، تو ان کو سختی کیے بغیر ایسی نرمی سے ادا کرنا چاہیے کہ اگر ان پر مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکے۔ اس کے بعد ہے تفشی۔ تفشی کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، یعنی شین کے ادا کرتے وقت منہ میں آواز کا پھیلنا۔ پانچواں ہے استطالت۔ استطالت کا مطلب ہوتا ہے دراز ہونا، یہ صرف صاد کی صفت میں ہے، یعنی صاد کے ادا کرتے وقت آواز آہستہ آہستہ لمبی ہو جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ پانچویں صفت ہے استطالت۔ استطالت کا مطلب ہوتا ہے دراز ہونا، یہ صفت صرف دود میں پائی جاتی ہے، یعنی دود کے ادا کرتے وقت آواز آہستہ آہستہ لمبی ہو جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ چھٹی صفت ہے انحراف۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے ہٹنا، یہ را اور لام کی صفت ہے، ان کے ادا کرتے وقت زبان را میں لام کے اور لام میں را کے مخرج کی طرف ہٹتی ہے۔ اور آخری صفت ہے تکریر۔ تکریر کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، یعنی دہرا کرنا، یعنی را کے ادا کرتے وقت زبان میں ایک طرح کی کپ کپی اور لرز کا پایا جانا، جس سے را کی آواز دوہری جیسی معلوم ہو لیکن واقع میں دوہری نہیں ہوتی، آہستہ سے لمبی ہوتی جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر ہماری صفات غیر لازمہ متضادہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔